علیمہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب کی بہن، انہوں نے کیا کہہ دیا ہے، دیکھیے۔ کیس جو القادر کا تھا، آپ کو میں یہ بتا دوں کہ پکا فیصلہ کیا ہوا ہے، جج سے لگ رہا ہے کہ پیر والے دن یہ ان کو سزا عمران خان کو اس کیس میں دے دیں گے۔ نعیم پنجوتا صاحب، بڑا ماحول بنا ہوا ہے مثبت، جس میں مذاکرات شروع ہونے کی امید اب تک قائم ہے۔ ایسے موقع پہ یہ عدالتی فیصلوں کی بھی خبر آ رہی ہے، لیکن ابھی فیصلہ سنایا نہیں گیا۔ اس سے پہلے ہی علیمہ خان صاحبہ کا یہ بیان، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ تحریک انصاف کو بالکل بھی اعتماد نہیں ہے عدالتوں پر؟ جنید بھائی، بہت شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ دیکھیں، القادر ٹرسٹ کیس جیسے بنایا گیا، وہ بالکل انہوں نے ٹھیک بات کی ہے کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی آپ اچھا کام کرو تو آپ کو جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور اگر کرپشن کرو، لوٹ مار کرو، پیسے بناؤ، بینک بیلنس بناؤ، جائیدادیں بناؤ، اپارٹمنٹس بناؤ، تو پھر آپ کو جس دن آپ کے اوپر فرد جرم لگنی ہوگی، اس سے ایک دن پہلے ہی آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا۔ ایسی صورتحال پاکستان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں۔ جہاں تک انہوں نے بات کی ہے القادر ٹرسٹ کی، دیکھیں، القادر ٹرسٹ کیس جیسے بنایا گیا ہے، اس کے اندر تمام لوگوں کو یہ حقائق جاننا ضروری ہوں گے کہ عمران خان یا بشرا بی بی نے کیا کوئی فائدہ لیا ہے مالی۔ تو اگر دیکھا جائے تو تمام گواہ جتنے پیش کیے گئے، ہر گواہ نے بیان دیا، اس بیان کے اندر ایک جگہ پر بھی ذکر نہیں کیا گیا کہ انہوں نے کوئی مالی فائدہ لیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، جتنے وٹنسز پیش کیے گئے، ہر گواہ کا الگ بیان ہے۔ کوئی کہتا ہے میں کابینہ کے اندر تھا، کوئی کہتا ہے میں نہیں تھا، کوئی کہتا ہے گڈ ول کے اندر ہوا، کوئی کہتا ہے جی کہ وہ اوپن انویلپ تھا، وہ نوٹ اوپن آیا تھا۔ تو تمام گواہوں کو اگر دیکھیں اور پورے کیس کو دیکھیں تو اس کیس کے اندر کوئی جان نہیں۔ عمران خان نے کوئی قصور نہیں کیا، صرف ایک اچھا کام کیا کہ اس نے یونیورسٹی بنائی، اور اس یونیورسٹی کے اندر کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ پڑھ سکیں، ایک اسلامی ادارہ بنایا، اور اتنے سالوں کے بعد جا کر ایک کیس بنا دیا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ خان صاحب نے کوئی اس کے اندر اپنا بینیفٹ لیا، وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے، اور سپریم کورٹ سے حکومت پاکستان کو وہ جا چکے ہیں۔ عمران خان کے اکاؤنٹ میں وہ پیسے نہیں آئے۔ اور جہاں تک کابینہ کے فیصلوں کی بات ہے تو نیب ترمیم کے بعد وہ تمام فیصلے جو کابینہ کے، ان کو استثناء حاصل ہے، اس کے باوجود یہ کیس چل رہا ہے۔ اور جج شارق ارجمند کی بھی بات کرنا یہاں پر ضروری ہے کہ یہ وہی جج ہیں جنہوں نے عدت کیس کا فیصلہ سنانا تھا، تو جس دن ریزرو کیا گیا اس دن انہوں نے کہا جی کہ میرے اوپر عدم اعتماد آ گیا تو لہذا میں فیصلہ نہیں سنوانے والا۔ اب یہی شارق ارجمند ہیں جو اب فیصلہ سنانے لگے ہیں، ان کا نام ہائی کورٹ کے لیے بھی بھجوایا گیا بطور جج۔ تو یہ ساری کڑیاں آپ ملائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے لندن پلان بنا، کیسے خان صاحب پر کیسز بنے، اور کیسے یکے بعد دیگرے کیسز کے اندر سزا دی گئی۔ جو ہی اوپن کورٹ کے اندر کوئی کیس بھی آیا تو وہ کیس ٹک نہیں پایا۔ عدالت نے یہ وہاں پر بات کی، وہاں پر جو ہے فیصلے کے اندر لکھا، وہاں پر اپنے جو ایک ہوتے ہیں کمنٹ ہوتے ہیں یا اپنی جو ایک رائے ہوتی ہے اس کے اندر یہ کہا کہ کس طرح پراسیکیوشن نے کیس بنایا، کتنی یہ مذاکرہ خیز بات ہے۔ ہر فیصلے کے اندر، ہر کیس کے اندر یہی بات وہاں پر ڈسکس ہوئی۔ یہ بھی اسی طرح کا کیس ہے جو بند کمرے کے اندر کیا گیا ہے، تو نہ وہاں ایک صحافیوں تو کو آپ نے رپورٹ کیس کرنے کی کے اجازت ہے۔ میرٹس پر بات کی ہے، ساتھ حکومت پر بھی کافی آپ نے تنقید اور الزامات لگائے ہیں، اور جو پہلے بھی لگائے جا چکے ہیں اس سے پہلے۔ شہزاد منصف صاحبہ، ایک طرف تو یہ پنجوتا صاحب کی تنقید ہے، پھر علیمہ خان صاحبہ کہتی ہے کہ حکومت نے تو تہیہ کیا ہوا ہے کہ القادر ٹرسٹ میں عمران خان کو سزا دی جائے گی، تو حکومت اس پہ اپنی پوزیشن کلیئر کرنا چاہتی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں بلانے کا۔ دیکھیے، یہ بڑی عجیب بات ہے جو کہ ان کی بہن نے، عمران خان کی بہن نے کی، کہ جی یہ تو پہلے ہی ڈیسائیڈڈ ہے اور ہمیں تو پتہ ہے، اور جج سے لگ رہا ہے کہ وہ یہ رزلٹ دے گا، یہ فیصلہ دے گا۔ یہ کتنی عجیب بات ہے۔ یہ پی ٹی آئی کا وتیرہ ہے، آج انہوں نے پہلی دفعہ نہیں کیا۔ جہاں پہ تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ آ گیا ہے تو یہ تعریفیں شروع کر دیتے ہیں۔ جب ان کا سہولت کاری ہو رہی تھی، گڈ ٹو سی یو ہو رہا تھا، مرسیڈیز ان کو مل رہی تھی ریسٹ ہاؤس میں جا کے رہنے کے لیے، تمام دن عدالتیں انتظار کرتی رہتی تھیں، تو وہ عدالتیں بہت اچھی تھی۔ آج علیمہ خان کا یہ کہنا کہ یہی فیصلہ آئے گا، اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ ان کو خود پتہ ہے شاید کسی بات کا کہ القادر ٹرسٹ کے اندر کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی یونیورسٹی بنا دی۔ القادر ٹرسٹ میں کن دو لوگوں کے نام ہیں؟ عمران خان اور ان کی اہلیہ کے۔
اور وہاں پہ اتنی زمین ان کو کس لیے مل گئی؟ اسی بندے کے ذریعے جس کو کہ برطانیہ کی کرائم ایجنسی نے کہا کہ اس نے ملک کے اتنے پیسے دینے ہیں، پھر وہ پیسے آئے بھی تو وہ تو اب آ کے مملکت کو ملے ہیں نا، اسٹیٹ کو ملے ہیں، پہلے تو نہیں ملے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے ثبوت ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ پریشان ہے، اور اس پریشانی میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جج سے لگ رہا ہے کہ وہ یہ فیصلہ دے گا۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب بات ہے، اور جوڈیشری کے اوپر میں سمجھتی ہوں اس قسم کی باتیں کرنا بھی بہت افسوسناک یہ ایک اقدام ہے۔ اور دوسری جو انہوں نے اپنی شرائط رکھی ہوئی ہیں، جس طریقے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ جوڈیشری کا جو کام ہے وہ حکومت کیسے کر سکتی ہے؟ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے، اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، تو اس کا فیصلہ ججز نے کرنا ہے، اس کا فیصلہ جوڈیشری میں ہوگا، اور اس کی فیصلہ عدالتوں نے دینا ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ حکومت، ایک طرف تو کہتے ہیں کہ حکومت اپنے ہاتھ میں لے لے یہ فیصلہ، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ حکومت نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کیا فیصلہ آئے گا۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ پارٹی کنفیوژن کا شکار ہے، اور یہ اپنی کنفیوژن میں اس قسم کی جو ہے بیانات دے رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک انہوں نے جو بھی اسٹریٹجیز اپنائی ہیں، جو بھی پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہے، وہ بہت بری طریقے سے ناکام ہوا ہے۔ اور آپ اب ان کا جو نیکسٹ پریشر ٹیکٹک ہے، ایک طرف مذاکرات کے لیے ٹیمیں بنا رہے ہیں، ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف انہوں نے یہ ایک تھریٹ، آپ سمجھ لیں، ایک تلوار لٹکا دی ہے سول نافرمانی کی۔ تو یہ دو چیزیں اکٹھی تو نہیں چلتی۔ ایک طرف آپ مذاکرات کی پیشکش کریں اور دوسری طرف آپ تھریٹ کریں کہ اگر اس ڈیٹ تک نہیں مذاکرات ہوں گے تو یہ ہو جائے گا، اگر بدھ تک نہیں ہوں گے سول ڈس اوبیڈینس ہو جائے گی، اگر اتوار تک نہیں ہوں گے تو ترسیلات زر کو روک دیا جائے گا، اگر یہ نہیں ہوگا۔ آپ نے آپ نے چونکہ مذاکرات کی بات کی ہے تو نعیم صاحب، آپ نے ایک تو اپنے طور پر اپنے موقف بیان کیا، لیکن جج کا نام آپ نے درست نہیں لیا۔ یہ تو مختلف جج ہیں یہاں پر اس کیس میں، وہ ناصر جاوید کا نام ہے اس میں، آپ نے کچھ اور نام لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اب جب ناصر جاوید رانا جج ہیں، ان کا آپ نے نام لیا، ان کا آپ نے ذکر نہیں کیا، تو اب سوال یہ کہ پی ٹی آئی ایک طرف تو مذاکرات چاہتی ہے، پھر دوسری طرف اپنے مطالبات سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہی، تو یہی مطالبات اگر مذاکرات میں رکھے جائیں تو بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو آج تو کچھ اہم ملاقات بھی ہوئی، علی امین گنڈر پور صاحب ملے ہیں بانی پی ٹی آئی سے۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے، آپ نے نام کی بات کی ہے، تو شارق ارجمند صاحب تو شاخانہ والا دیکھ رہے ہیں، تو شاخانہ والا پارٹ 2 دیکھ رہے ہیں، یا یہ ناصر صاحب ادھر آ کے دیکھ رہے ہیں، تو یہ جج جو ہیں، ناصر ہوں یا شارق ہوں، شارق کی میں نے بات کی، وہ دوسرا کیس دیکھیں، اتنے کیسز بنا دیے ہیں، اور وہی جج جن کے نام ہائی کورٹ، اب ہمایوں دلاور کو آپ دیکھ لیں، ہمایوں دلاور کا بھی نام بھجوایا گیا، جس نے عمران خان صاحب کو دفاع کا موقع ہی نہیں دیا، اور اس نے لکھا ہے فیصلہ چند منٹوں کے اندر، اتنے صفوں کا جو پہلے سے آیا تھا، اتنی شارٹ ٹائم کے اندر تو لکھے نہیں۔ ہم کورٹ میں موجود تھے، خواجہ حارث صاحب اور میں گئے کہ ہم آ گئے، انہوں نے کہا جی نہیں، اب محفوظ ہو چکا ہے کیونکہ آپ 10 منٹ لیٹ ہو چکے ہیں، حالانکہ کوئی لیٹ نہیں تھے، تو انہوں نے سنا دیا، انہوں نے موقع ہی نہیں دیا، اور آج ان کو نوازے۔ ایک اینٹی کرپشن کا ان کے اوپر کیس بنا، تو ایف آئی اے کا ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے، ان سب چیزوں کا آپ کہتے ہیں کہ اثر پڑے گا، اس لیے مذاکرات نہیں ہو سکیں گے؟ نہیں، دیکھیں، مذاکرات کی جہاں تک بات ہے، ہم نے اپنا موقف کلیئر دے دیا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ جو مطالبات ہیں، جس میں ہم 26 کے اوپر جوڈیشل کمیشن اور 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن مانگ رہے ہیں، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آسمان سے تارے توڑنے کی ہم بات کر رہے ہیں، ساتھ ہم سیاسی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو بالکل جھوٹے کیسز بنائے گئے، ایک کیس جو ہے وہ جھوٹا ہے، کیونکہ ایک کیس میں رہائی ملتی ہے فوراً دوسرے میں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک جرم کے اوپر 10 کیس بنے ہوں؟ عمران خان کے اوپر ایک جرم کے اوپر 4 توشہ خانہ کے کیس بن چکے ہیں، اور اسی طریقے سے ایما کے رول کے اوپر کوئی 100 سے زیادہ ایف آئی آر درج ہے، دہشت گردی، بغاوت، ایک مقدمہ بھی ٹک نہیں پایا۔ 9 مئی کے کیسز کے اندر جج نے یہ فیصلہ دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے۔ ہائی کورٹ میں جب ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں کیا ایویڈنس ہے 9 مئی کے حوالے سے، تو وہاں تو جب کیسز ہی جھوٹے ہیں، رانا ثناءاللہ کہہ چکا ہے کہ اگر بات چیت کی بات ہوگی تو خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بھی دیکھا جائے گا، تو وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ عدالتوں کو انہوں نے مکمل طور پر 26ویں جو رئیس غزر بچی تھی 26ویں ترمیم کے بعد بالکل ہی انڈر کر لیا، اور یہ تمام ججز جن کی بات کریں، جنہوں نے سزائیں اب سنانی ہیں یا پہلے بھی سنائی ہیں، یہ خاص طور پر لا امنسٹی کی طرف سے تعینات کیے گئے، یعنی اسپیشل ججز تھے، تو یہ ججز تو لگائے ہی انہوں نے